حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں, یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں, اس کو منافقت کہتے ہیں اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت, اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتی ہے یہ سب کو خوش رکھتی ہے, اس کو بھی خوش, اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں, اس کو منافقت کہتے ہیں اور یہ منع. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت, اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتی ہے یہ سب کو خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی. اب یہاں پر دیکھیں بالکل واشگاف الفاظ ہیں, بالکل واضح جو ہے وہ احکامات مفتی سمر عباس صاحب خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں, ان کے جلسوں میں بھی جا کے شرکت کرتے ہیں, تو ایسا بندہ منافق ہوتا ہے, ایسا بندہ صلح کلی ہوتا ہے. وہ گالیوں والی سرکار, المعروف گاڑی والی سرکار, ظاہر ہے انہوں نے 1 کروڑ کی گاڑی مجھے آفر کی ہوئی ہے اور میں انتظار میں ہوں کہ وہ مجھے رکوع بتائیں گے جو میں نے تلاوت کرنا ہے. 3 مئی 2026 کو میری ویڈیو آئی, اس کے بعد 10 مئی 2026 کو, اور آج 17 مئی 2026 کو میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ رکوع بتاؤ جو میں نے تلاوت کرنا ہے, تاکہ وہ گاڑی کی چابی میرے پاس آئے, گاڑی سمیت. خالی چابی نہیں پائے نا, گڈی بھی چاہیے دی ہے کیونکہ آپ نے گاڑی کا وعدہ کیا ہوا ہے, اور اس گاڑی کو بیچ کے انشاءاللہ تعالی ہم دین کے کام میں وقف کریں گے. 1 روپیہ بھی میں اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ اس گاڑی والی سرکار جو کل تک گالی والی سرکار تھا اب گاڑی والی سرکار بن گیا ہوا ہے. مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی, ان کی ویڈیوز میں جا کے کامنٹس کریں, ان کو پرچیاں بھجوائیں کہ بھائی آپ نے ایک رکوع بتانا تھا انجینئر صاحب کو, ورکنگ کر لو, اپنے سارے مولوی بٹھا لو, مفتی بٹھا لو, جو مشکل ترین رکوع ہے نا قرآن کا وہ میں تلاوت کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ 1 کروڑ روپیہ میں لوں گا, اور اس کے بعد تمہارا جو مولوی تلاوت کرے گا فی مولوی انشاءاللہ تعالی 1 لاکھ روپیہ دوں گا. لو سامو 1 لاکھ روپیہ. پہلے تو باپا جانی کو تلاوت کرانا, انہوں نے 1 لاکھ روپیہ گفٹ کر دیں گا انشاءاللہ تعالی. مفتی منیب صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار ہشام علی ظہیر صاحب, یہ سارے ایک ایک کر کے سامنے آئے. اسی طریقے سے وہ پنڈی کے مفتی صاحب, اور اسی طریقے سے وہ لاہور کے ڈاکٹر صاحب, سب سے کروائیں 1 لاکھ روپیہ لے لو انشاءاللہ تعالی. ورنہ گا میں اپنی ذات پہ لانے ہی نہیں انشاءاللہ تعالی. انہوں نے پچھلے دنوں صراحتاً رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوب کی, اور صرف جھوٹی نہیں تھی, بےہودہ تھی, گستاخانہ تھی, بے حیائی پر مبنی تھی. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے, یہ گاڑی والی سرکار نے خود کہا, المعروف گاڑی والی سرکار, یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی. خود سے اس نے ایک حدیث بنائی, منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی اسلام کی طرف منسوب کر دی. پاکستان کے قانون کے تحت اس پہ 295C لگتی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ توبہ قبول ہے, لیکن پاکستان کے قانون میں ایسا نہیں ہے, اور یہ بڑے خوش ہیں اس قسم کے قوانین پہ. اگر اس کی توبہ قبول کی گئی تو 400 لوگ جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کی توبہ بھی قبول کی جائے, اور باقی جیلوں کے اندر ان کی بھی توبہ قبول کی جائے. پہلے بھی انہوں نے اپنے مفتیوں کی قبول کر لی ہوئی ہے, پنڈی کے مفتی کی بھی کر لی, کراچی کے مفتی کی بھی کر لی, لاہور کے ڈاکٹر کی بھی کر لی. تو یہ پیکج عوام الناس کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور اب میں مولویوں سے بھی کہوں گا, اب تمہارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان ہے کہ تم لوگ
عشق بابا میں مبتلا ہو یا عشق رسول میں مبتلا ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہ کی قانوناً تو لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ باقی میں بتاؤں، ہماری اس ویڈیو کے بعد اب انشاءاللہ تعالی یہ قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی نہ کوئی عاشق رسول اٹھے گا اور وہ جا کے اپلیکیشن فائل کرے گا اور قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس نے نبی الاسلام کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کی، بے حیائی پر مبنی منسوب کی۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کی پوری انجینئرنگ آج کر دیتا ہوں۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ ان کے آج کل ایک بڑے دل جلے مفتی ہیں، مفتی مشاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کو فکر اعلیٰ حضرت کھائی جا رہی ہے۔ ان کو یہ غم ہے، مرنے سے پہلے کینسر لگ گیا ہے، کہ ایک ایک کر کے سب لوگ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ چکے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کو انہوں نے اپنے زبان کے نیزے کی نوک پہ لیا، اس کے بعد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو لیا، اب انہوں نے مفتی سمر عباس اتاری المعروف گالیوں والی سرکار، المعروف 1 کروڑ روپے کی گاڑی والی سرکار، ان کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مفتی منیب صاحب کی توہین کر رہے ہیں، حالانکہ یہ فکر اعلیٰ حضرت سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اس معاملے میں میں بھی مفتی مشاہد صاحب کے ساتھ ہوں کہ واقعتاً الحمدللہ مفتی منیب صاحب نے فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ دی ہے، الحمدللہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ دی ہے، الحمدللہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی فکر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا ہے، الحمدللہ۔ یہ ہونا تھا ایک نہ ایک دن، تو اس غم میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، لیکن ہم خوشی سے شریک ہیں، اب ہم کے ساتھ شریک ہیں، یہ ہونا تھا ایک دن۔ تو اس معاملے میں مفتی مشاہد صاحب کا موقع بالکل درست ہے کہ یہ فکر اعلیٰ حضرت سے ہٹ چکے ہیں۔ اور مفتی سمر عباس اتاری صاحب کا انہوں نے کلپ اپنی اس ویڈیو میں چلایا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کلپ کو بنیاد بنا کے ان کو جواب دیا، اور حیران کن بات، اتنی گستاخانہ بات اس کلپ میں مفتی مشاہد نے چلائی، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس گستاخی کا رد کرے جو واقعتاً 295C کا کیس بنتا ہے، اس نے اوور لک کر دی، کیونکہ یہ عشق بابا، عشق اعلیٰ حضرت میں مبتلا ہے، عشق رسول میں مبتلا نہیں ہے۔ وہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، وہ ان کا حصہ ہے جو یہ رجز پڑھتے ہیں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو ان کو عشق رسول کبھی بھی نصیب نہیں ہونا، یہ عشق بابا میں مبتلا ہے۔ جب بابا ورسز رسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بابے بچاتے ہیں، نبی الاسلام کی ذات کو یہ پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس کو اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آئی، اوور لک کر دی۔ چلو اب بنا دے یہ کلپ، اس کی ذمہ داری ہے، کلپ بنائے اور رد کرے اور اس کو توبہ کے اوپر آمادہ کرے، بلکہ 295C کٹوائے۔ توبہ تو ہے ہی نہیں ہے نا ان کے نزدیک، وہ تو ہمارا معاملہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں توبہ قبول ہے۔ مفتی مشاہد نے ویڈیو چلائی اور پھر اس کے بعد رونا رویا کہ مفتی سمر صاحب جو ہیں ان کا کام تھا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فکر اعلیٰ حضرت کے لیے، یہ مفتی منیب صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں آپ اس کی طرف کہ وہ کلپ کون سا تھا۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم 3 کلپ لگائیں گے۔ ایک IDS کا کلپ جو حافظ طاہر قادری صاحب نعت خان، یہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی بات نہیں ہو رہی، حافظ طاہر قادری نعت خان، اور بقول مفتی اکمل صاحب کے نوٹ خان، نعت خان نہیں نوٹ خان، انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے IDS کے نام سے، اس پہ مختلف علماء کو بلاتے ہیں۔ اس میں سمر عباس اتاری صاحب نے بھی ایک چھوٹا سا جواب دیا، وہ میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا۔ ایک وہ کلپ ہے، دوسرا انہوں نے کوئی درس قرآن دیا اپنے مسجد کے ممبر کے اوپر، کیونکہ اس میں محراب پیچھے نظر آ رہا ہے، وہ کلپ بھی ڈالوں گا۔ اور وہی کلپ ہے جو مفتی مشاہد صاحب نے اپنی ویڈیو میں چلایا، میں ان کی ویڈیو والا کلپ بھی اس میں چلا دوں گا۔ یہ تینوں کلپ اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد علماء کا امتحان ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاہ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ مشکاہ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ مشکاہ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پر خچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پر خچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پر خچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ منع ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دی گئی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के लिए। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के लिए। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के लिए। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है। अब ये जो मुनाफिक होते हैं ये सबको खुश है, इसको भी खुश, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसको सुलह कुल्लियत कहते हैं, इसको मुनाफिकत कहते हैं, और ये मना। और आपको पता है कि ये सुलह कुल्लियत और मुनाफिकत, इस मुनाफिकत की मिसाल क्या दी गई? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है। अब ये जो मुनाफिक होते हैं ये सबको खुश है, इसको भी खुश, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब यहां पर देखें बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज हैं, बिल्कुल वाज़े जो है वो अहकामात मुफ्ती समर अब्बास साहब खुद ही बयान कर रहे हैं कि भाई कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ खाते पीते भी हैं, उनके जलसों में भी जाके शिरकत करते हैं, तो ऐसा बंदा मुनाफिक होता है, ऐसा बंदा सुलह कुल्ली होता है। वर्ड बाई वर्ड मैं आपको उनकी तकरीर के अल्फाज बताता हूं। सराहतन उन्होंने इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। खुद से जुमले बनाए, ये नहीं कहा कि यहूदी कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं, और ना सिर्फ जुमले थे बल्कि हदीस बना के उसको प्रेजेंट किया। इंतहाई बेहुदा अल्फाज, गुस्ताखी पे मबनी। इसका 100वां हिस्सा भी मैंने किया होता तो आज पूरा पाकिस्तान बंद होता। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, इन्होंने ईंट से ईंट बजा देनी थी हमारी एकेडमी की। अब वो आप अल्फाज सुने जो मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने आईडीएस प्रोग्राम में हाफिज ताहिर साहब के सामने बैठ के कहे। वो कहते हैं कि हदीस शरीफ में ये जो मुनाफिक बंदा है इसकी जो बात बताई हजरत हाफिज साहब, यानी वो हाफिज साहब को मुखातिब कर कहते हैं, मिशकात शरीफ में बड़ी कमाल की मिसाल दी है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। नऊज़ बिल्लाह, यानी हदीस की किताब का नाम भी बता दिया मिशकात शरीफ में। मिशकात शरीफ तो छोड़ दें, दुनिया की किसी हदीस की किताब में इन अल्फाज के साथ अगर कोई हदीस मौजूद हो तो मैं अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा जिन वीडियो से तुम्हें तकलीफ होती है। अदरवाइज तुम एलानिया तौबा करो और तुम्हारे उलमा का काम है कि 295C तुम पे कटवाएं और फिर तुम्हें पता चले कि गुस्ताखी करने का अंजाम क्या होता है। और अगर तौबा का पैकेज तुम्हें मिला तो फिर अडियाला में बैठे हुए 400 लोगों को भी मिलना चाहिए और बाकी जेलों में बैठे हुए लोगों को भी मिलना चाहिए जिन पे तुम लोगों ने अक्सरियत पे झूठे मुकदमे कायम किए हैं, और तुम्हारा तो ये सच्चा बनता है। तो वो कहता है मिशकात शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाउज़ बिल्लाह, अब ये खुद से एक हदीस बना रहा है, मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है। यानी ये रेवड़ जा रहा होता है ना बकरियों का, तो वो कहते हैं कि बाज बकरियां ऐसी होती हैं जो हर बकरे के साथ अपने ताल्लुकात रखती है। खुद से बना रहा है नबी इस्लाम की तरफ। और आगे देखें फिर ये चस्के कैसे लेता है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, इसलिए वो जितने बकरे होते हैं वो उसकी फेवर में होते हैं। मुनाफिक बंदे की फेवर में सारे ही होते हैं। ये तो सबको खुश रखता है, ये तो किसी को कुछ नहीं कहता, हर जगह पे जाता है। ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है और सारे बकरे इसकी फेवर में हैं। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने जो मिसाल दी, कसम खुदा की परखचे उड़ाकर रख दिए। और गालियों वाली सरकार, तूने अपने परखचे उड़ा लिए, तूने झूठी बात बना के, बेहुदा बात बना के, जो दुनिया की किसी हदीस में मौजूद नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दी। तौबा कर, उसके बाद कानून जो अपना रास्ता इख्तियार करेगा वो तो करेगा इंशाअल्लाह ताला, और काफी आशिकाने रसूल पैदा हो जाएंगे जो कानूनी रास्ता इंशाअल्लाह इख्तियार करेंगे। NCCIA में जाके एप्लीकेशन देंगे कि इस शख्स को कानून के मुताबिक गिरफ्त में लिया जाए, और जब तक ये बंदा तौबा नहीं करता और पाकिस्तान के कानून 295C में तौबा की शिक शामिल नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये जेल में रहे। वैसे तो सजाए मौत है, लेकिन मैं उससे कम सजा बता रहा हूं इनके कानून के मुताबिक। हम तो इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि बाकी लोग जो है वो जेलों में सड़ते रहे अक्सर झूठे मुकदमात में, और मुफ्ती तौबा करके साइड पे हो जाए। तौबा नहीं भाई, कानून अपना रास्ता लेगा। ये नॉन कंपाउंडेबल जुर्म है 295C का जो इसके ऊपर अप्लाई होता है। इसने नबी इस्लाम की तरफ झूठ मंसूब किया, और यह नहीं कहा कि क्रिश्चियन नबी इस्लाम के बारे में कहते हैं या यहूदी कहते हैं, इसने खुद से कहा। और उससे बढ़कर जुर्म यह
اس نے کہا حدیث میں آیا ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. دوسرا خطبہ جو ہے اس کا درس قرآن یا جمعے کا خطبہ تھا, اس کی مسجد کے محراب میں صلح کلیت کا وہ ذکر کر رہے ہیں. صلح کلیت یہ ہے کہ سارے فرقوں کو پیرلل میں ساتھ لے کر چلنا. یہ ٹرم انہوں نے پہلے ڈاکٹر طارق قادری کے لیے استعمال کی تھی جب انہوں نے کہا کہ فرقہ واری چھوڑو, تو یہ گالی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. جب دیوبندیوں نے دیکھا کہ طارق جمیل صاحب جو ہے وہ شیعہ کی مساجد میں جانا شروع ہیں تو ان کو بھی کہا کہ صلح کلیت کے شکار ہو گئے. عام بندوں کو پتہ نہیں یہ کون سی ڈگری ہے جو مل جاتی ہے علماء کو صلح کلیت. یہ گالی ہے بھائی, ڈگری نہیں ہے. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں, اس کو منافقت کہتے ہیں, اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ صلح کلیت اور منافقت, اس منافقت کی مثال کیا دی گئی ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, یہ اس نے ایک ویڈیو نہیں دوسری ویڈیو میں بھی یہ بات کی. نظر آتی کونسل والوں سے میں پوچھوں گا کہ یہ بار بار کر رہا ہے, کئی ویڈیوز میں کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اب تمہارے فتوے کی طرح ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمہاری جورسڈکشن ختم کر دی ہے کہ وہ کہیں پہ قابل قبول نہیں ہوگی, لیکن اپنے ایمان کا تو اظہار کرو نا. ایک پریس ریلیز جاری کرو تاکہ عوام کو پتا چلے کہ یہ گستاخی ہے جو میرے کیس میں تم نے کیا تھا, حالانکہ غیر قانونی کام کیا تھا. تم سے رائے بند لفافے میں مانگی گئی تھی, تم نے پریس ریلیز جاری کر دی تھی اپنا بدلہ اتارنے کے لیے. تو یہ تو بند لفافے والی بات نہیں, یہ تو پبلکلی آ چکی ہے. تمہاری رائے قبول ہو یا نہ ہو, اپنے ایمان کا تو اظہار کرو تاکہ پتا چلے کہ مجا یہ پیڑا نہیں ہو دیا, یعنی مولوی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے نہ آ جائے, اس پہ فتویٰ چاہیے. یہ صلح کلیت اور منافقت ہے. اس منافقت کی مثال کیا دی گئی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اپنے چسکے کے لیے منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب جو یہ منافق ہوتے ہیں یہ سب کو خوش رکھتے ہیں, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی, اس کو بھی. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے فرقے میں منافق غصے میں ہے. یعنی مفتی منیب صاحب وہ تو نہیں کہہ رہا تھا نا, لیکن مفتی مشاہد نے کہا کہ مفتی منیب پہ بھی فٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی تو دیوبندیوں کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ تو شیعہ کے پاس بھی جاتے ہیں, اور وہ رد کر رہا ہے. لیکن مفتی مشاہد کو آپ دیکھیں, وہ اپنے باب اعلیٰ حضرت کا تو دفاع کر رہا ہے اور نعرہ بھی لگاتا ہے عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. وہ عشق و محبت اپنے عشق و محبت, رسول اللہ کا عشق و محبت ہوتا تو یہ کچھ سننے کے بعد اس کا کام تھا کہ وہ رد کرتا اس گالی والی سرکار کا, گاڑی والی سرکار کا, مفتی سمر اتاری کا, کہ بھئی تو نے نبی اسلام کی طرف جھوٹی روایت منسوب کر دی خود سے بنا کے جو آئی نہیں تھی. تو اب انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد قانوناً اس کے اوپر 295A بھی لگے گی انشاءاللہ تعالی قانوناً. یہ میں خود نہیں لگوانے کی بات کر رہا, ہمارے نزدیک تو توبہ قبول ہے, لیکن ہمارے نزدیک اڈیالہ میں بھی 400 لوگ جو قید ہے جن میں سے اکثر بے گناہ ہیں, ان کی بھی توبہ قبول ہے. لہٰذا ہمیں تو سائڈ پہ کرو نا. تم لوگوں کے نزدیک قانون کے مطابق نان کمپاؤنڈیبل جرم ہے یہ, اور اس کی توبہ یہی ہے کہ آپ کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے قانون کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ اور کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 295A لگے گی. 295A یعنی مذہبی جذبات کو مجروح کرنا, توہین مذہب. ظاہر ہے ہمارے جذبات تو مجروح ہوئے ہیں. نبی الاسلام کی طرف تم نے خود سے حدیث بنا کے, اور وہ بھی ولگر, یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے, تم نے خود سے بنا کے منسوب کی. اور 295C نبی الاسلام کی توہین کی, اس طرح کی ولگر بات. اس سے کم بات کے اوپر 295C کے مقدمات میں سزائے موت ہوئے ہوئے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں کئی سال سے. ہمارے پاس وہ FIRs بھی موجود ہیں اس سے کم باتوں پہ. وہ FIRs بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے, جن لوگوں نے قانوناً راستہ اختیار کرنا, یعنی کہ علماء کرام نے. ظاہر علماء تو آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لے ہم خود سے FIRs کٹواتے ہیں, تو علماء کا کام ہے انشاءاللہ وہ FIR کٹوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ گفتگو بنا کے نبی اسلام کی طرف منسوب کرنا اس شخص کے بارے میں کہ جس شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہو. اور بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے, یعنی دونوں کتابوں میں, کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ کو اگر کوئی بات ناگوار گزرتی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم آپ کے چہرے کے آثار سے فیصلہ کر لیتے کہ نبی الاسلام کو یہ بات بری لگی ہے. یعنی اتنی شرم و حیا تھی کہ نبی الاسلام اپنی زبان سے بھی اظہار نہیں کرتے تھے, اور اس ظالم آدمی نے اتنی بےہودہ بات نبی الاسلام کی طرف خود سے بنا کے منسوخ کر ڈالی, اور اس کو بالکل حیا نہیں آئی. یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث اس طرح کی موجود ہی نہیں ہے جو اس نے نبی الاسلام کی طرف منسوخ کر دی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تمہارا کام ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم شرمندہ ہو۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں اس آیت کو دلیل بنایا ہے اس بات کی کہ آپ نے حدیث کی تحقیق کرنی ہے کہ حدیث موجود بھی ہے یا نہیں۔ یہاں تو گالی والی سرکار نے خود سے حدیث گاڑ لی، اس کو شرم بھی نہیں آئی، اور حدیث بھی ایسی گھڑی کہ جو جرت پہلے کسی نے نہیں کی، نبی علیہ السلام کی طرف بےہودہ چیز اس بڑے لیول کے اوپر منسوب کر دی، اس بڑے لیول کے اوپر۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی، ان سے بچنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ حدیث جس میں دجال اور کذاب کا لفظ ایسے بندے کے لیے استعمال ہوا جو خود سے حدیثیں گھڑتا ہے، یہ میرے اوپر لگاتے ہیں انجینئر جو ہے وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بخاری اور مسلم جو دفن ہوئی ہوئی تھی شوکیسوں میں، اس میں سے حدیثیں بیان کی، تو انہوں نے کہا دیکھا وہ حدیث میں آیا تھا تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی، تو انجینئر بیان کرتا ہے ہمارے آباء و اجداد نے تو اس طرح کی کوئی حدیث سنی نہیں ہوئی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ تو حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے، یہ تو کوئی شیعوں والی بات ہے، انجینئر خود سے حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ اب تمہارے بزرگوں نے مسلم شریف نہیں پڑھی ہوئی تھی، میرا کیا قصور؟ اسی طریقے سے ان کے بزرگوں نے نہیں سنا ہوا تھا صحیح بخاری 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں انجینئر خود سے حدیثیں گھاڑ کے بیان کرتا ہے، اور بھائی تمہارے بزرگوں نے نہیں سنی، تو یہاں آباء و اجداد نے نہ سنی ہوگی، اس سے مراد جاہل آباء و اجداد نہیں ہے، محدثین مراد ہیں کہ اہل علم نے کوئی ایسی روایت نہیں سنی ہوئی ہوگی، اور لوگ ویسی روایتیں آ کے بیان کریں گے جس طرح یہ گالی والی سرکار نے بیان کر دی۔ اور اس طرح کی روایتیں بیان کرنے والوں کو دجال اور کذاب کہا گیا صحیح مسلم کی حدیث کے اندر۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کی تو پہلی حدیث ہی یہی ہے، بلکہ پہلی 6 روایتیں ہیں سیدنا علی سے، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا ابن عباس سے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے اور اصحاب سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا میری طرف کوئی غلط حدیث منسوب نہ کرنا جھوٹی حدیث بنا کے، جس نے میری طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اور ایک طریق میں الفاظ ہیں صحیح مسلم کے کہ دیکھنا مجھ سے متعلق گفتگو کرنا ایسا نہیں ہے جس طرح کسی عام بندے سے متعلق بات کرنا ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یہ بھی مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، یہ بھی مولا علی سے ہے۔ جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے خوارج کو قتل کرنے کے لیے، نہرواں کی طرف سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے انہیں بتایا کہ خارجیوں سے قتال کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک کتنی فضیلت والے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کروں جو آپ علیہ السلام سے میں نے خود نہ سنی ہو۔ یعنی آسمان سے زمین پہ گرنے کی تکلیف کم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی تکلیف اس سے زیادہ ہے۔ تو بھائی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، اور اس ظالم آدمی نے خود سے ایک روایت بنائی، بےہودہ روایت بنائی، پھر اسے حدیث شریف کہہ کے بیان کیا، پھر اپنے فرقے کے ان مولویوں کا رد کیا جو بےچارے دوسروں کے پاس چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کے اعلیٰ حضرت نے تو سب کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ انہیں تکلیف اس چیز کی ہے کہ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ گئے میں، منافق کہتے ہیں یہ۔ ظاہر ہے جب اعلیٰ حضرت نے آپ کو یہ بتانا ہے احکام شریعت کے اندر کہ وہابیہ ہوں یعنی کہ دیوبندی اور اہل حدیث، خواہ شیعہ ہوں خواہ قادیانی ہوں یعنی قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یا نیچری ہوں نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے۔ ہائے کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں جی قادیانی جو ہے نا وہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے تو کافر ہیں۔ تو انجینئر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ او بھائی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو قادیانیوں کے ساتھ آپ کو شامل کیا ہوا ہے اور یہود و نصارہ کو آپ سے بہتر کہا ہوا ہے۔ لو سامو میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے اعلیٰ حضرت سا ہے ہی کوئی نہیں، ساری نظر آتی کونسل تھے شاہ ہی کوئی نہیں، سارے وابی تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ لو سامو اے میں چونیے تو تاں وڈنا وا تاکہ تانوں پتہ چلے کہ تہاڈے نال کتنا بڑا کام پیا ہوا ہے۔ پھر فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی جو ہیں
یہ یہودیوں اور ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں. لو سمو, یعنی صرف اہل کتاب تک بات نہیں کی, انہوں نے کہا یہ بت پرست جو ہندو ہیں نا, ان سے بھی بدتر ہیں وہابی لوگ. اس کے پیچھے تو اب کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے. جب ہندوؤں سے بھی گئے گزرے ہیں وہابی, تو پھر اب وہابی خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نظراتی کونسل میں بیٹھے ہوئے وہابی میرے خلاف کیا فتویٰ دیں گے جو خود ہندوؤں سے بدتر ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے آپ کو ہندوؤں سے بدتر کہا ہے. احکام شریعت میں کہا کہ یہ سارے کے سارے لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے, مردار رہے گا ذبیحہ. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, اور یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل قرار دیا ہوا ہے وہابیوں کو. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت جس کے شروع کے حصے ان کے اپنے بیٹے نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے سنائے ہوئے ہیں, اور یہ اسی حصے میں ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اعلیٰ حضرت کے بعد کسی نے لکھ دیا. ان کا جو بیٹا ہے مصطفیٰ رضا خان نوری, مفتی اعظم ہند جسے یہ کہتے ہیں, جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اس نے اپنے ابا جان کے سامنے یہ شروع کے حصے ملفوظات کے پڑھے ہوئے ہیں. اس میں یہ موجود ہے. پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے, یعنی ان کی تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے, نماز ہی نہیں ہے, وہ اٹھک بیٹھک ہے. پھر پوچھا گیا ان کی مساجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہا کہ کفار کی مساجد عام گھر کی طرح, جیسے گھر میں مجبوراً نماز ہو جاتی ہے نا, ان کافروں کی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے. یہاں پہ اعلیٰ حضرت ٹھوکر کھا گئے. نماز کے معاملے میں انہوں نے صحیح جواب دیا کہ یہ تو اٹھک بیٹھک ہے, نماز ہے ہی نہیں ہے. یہاں بھی ان کو کہنا چاہیے تھا ان کی تو مسجد ہے ہی نہیں ہے, ان کی تو عبادت گاہیں ہیں, یا قادیانی والا نام دے دیتے بیت الحمد ہے. یہاں اعلیٰ حضرت سے ہمیں اختلاف ہے, اعلیٰ حضرت سے غلطی ہوئی ہے. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کفار کی عبادت گاہیں مثل گھر کے ہیں, کفار کی مساجد نہیں, ان کی تو مسجدیں نہیں ہوتی ہیں. اور پھر پوچھا گیا کہ ان کی اذان, ان کا اذان کا کیا احترام ہے, سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے نام پر عز و جل کہیں اور محمد کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, اس سے زیادہ کوئی اذان کا احترام نہیں ہے. اور پھر ہمارے بابا جی نے تو زبان بھی بند کر دی, قلم بھی توڑ دیا کہ چھڑ دو وہابیاں دی اذان ہے کہ احترام ہے تے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے. تو انہوں نے تو پھر اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر دی. یہ اعلیٰ حضرت تمہیں سمجھتے ہیں. حسام الارمین میں اعلیٰ حضرت نے لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ روافظ جو ہیں یعنی شیعہ وہ چھوٹے شیطان کے پیروکار ہیں, جو بڑا شیطان ہے جو آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا تھا اس کے مقلد جو ہے نا یہ وہابی لوگ ہیں. لو سامو, اعلیٰ حضرت جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری نظراتی کونسل تے شاہی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تو ایمان پہلے ہی فارغ کیتے ہیں, تسی میرے ایمان کا فیصلہ کرنا جنہوں نے اپنا ایمان فارغ ہویا ہے. ظاہر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو سب سے بڑھ کر ہے. تو میں نے احکام شریعت کا حوالہ دیا, حسام الارمین کا حوالہ دیا. حسام الارمین میں تو انہوں نے دوسری جگہ لکھا ہے یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل ہیں, یہ بھی لکھا ہے. اور فتاوی رضویہ کا حوالہ دے دیا. یہ 4 کے 4 حوالے انشاءاللہ میں ڈسپلے کر دوں گا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو جو تکلیف ہے کہ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ چکے ہیں علماء, اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کی تو فکر یہی ہے کہ سارے کافر ہیں سوائے ان کے ماننے والوں کے, جو انہوں نے دین کو سمجھا اور دین سمجھانے کی کوشش کی, بس وہی فہم درست ہے, باقی سب کے سب فارغ ہیں, یعنی وہی جہنمی فرقے جو یہ کہہ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم مفتی مشاہد صاحب کے ساتھ ہیں کہ واقعتاً ان کے کافی علماء الحمدللہ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ چکے ہیں. آپ کے لیے جو ہے وہ غم کی بات ہے, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ فرقہ واریت سے نکلنا شروع ہوئے ہیں, یہ الحمدللہ. اب اینڈ پہ میں ایک وسوسہ بھی کل کر دوں. ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہے کہ جی مفتی سمر صاحب نے واقعتاً حدیث گھڑی, بےہودگی بھی تھی, اور وہ ویڈیو میں توبہ بھی ریکارڈ کرا دیں گے. لیکن انجینئر صاحب اس طرح کی ایک حدیث تو موجود تھی نا, وہ بیچارے نے اسی حدیث کو دیکھ کے خود سے حدیث گھڑ لی, تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے. تو ہم سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, بتائیں ہمیں وہ کون سی حدیث ہے. تو وہ جواب بھی میں پہلے ہی ریکارڈ کروا دوں. آپ کو پتا ہے نا, میں نے بتایا کہ ان کے زندہ, ان کے مرے ہوئے, قیامت تک آنے والے جتنے بھی ان کے بڑے ہیں, جو جو جھوٹے دلائل رکھ سکتے ہیں, میں ان کے جواب ریکارڈ کروا کے جا رہا ہوں. تو یہ کہیں گے کہ جی مشکات کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 57 نمبر پہ, اور جو بریلویوں نے مشکات پرنٹ کی ہے اس میں یہ 50 نمبر پہ ہے روایت, اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے لی ہے, کیونکہ مشکات سیکنڈری بک ہے, اس میں پرائمری کتابوں سے ریفرنس لیے گئے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 7043, مشکات میں 57 ہے, لیکن بریلویوں کی مشکات کے اندر یہ 50 نمبر کے اوپر ہے.
ہم بریلویوں کا ترجمہ لگا دیں گے جو اعلی حضرت کی ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اس حدیث کا، اور آپ نے بتانا ہے اس میں دور دور تک کوئی ایسی بات موجود ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث بھی ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ حدیث جو مشکات میں تھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے، اس میں کیا الفاظ ہے، ایگزیکٹلی وہی الفاظ مشکات کے اندر موجود ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے منافق کی مثال بیان کی کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان سرگرداں رہتی ہے، کبھی ایک جگہ جا کے منہ مارتی ہے، کبھی دوسری جگہ منہ جا کے مارتی ہے۔ بکری کی عادت ہے وہ جہاں پہ سبزہ دیکھے وہاں پہ منہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف اتنی بات کی کہ دو ریوڑوں کے درمیان وہ سرگرداں ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس۔ بالکل منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور کبھی کافروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، کوئی ایک پارٹی اختیار نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر، مذبذبین بین ذالک، یعنی وہ دونوں کے درمیان اوسیلیٹ کرتا رہتا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں مثال تھی، اس کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، صحیح مسلم میں آئی، اسی سے مشکاۃ شریف میں آئی کہ بکری کی مثال ہے منافق، اس پارٹی سے بھی نفع اٹھاتا ہے، ادھر سے بھی نفع اٹھاتا ہے، یہ بھی درست ہے، اس پارٹی کے پاس بھی بیٹھتا ہے، اس پارٹی کے پاس بھی بیٹھتا ہے، یہ بھی درست ہے، اس پارٹی سے بھی کبھی مایوس ہوتا ہے تو وہ نکالتے ہیں تو اس طرف چلا جاتا ہے، اور وہ نکالتے ہیں تو اس طرف آ جاتا ہے۔ یہ سارے مطالب اس کے درست ہیں۔ اس کو سپورٹ مسند احمد میں دو طرق موجود ہیں، جس کے بعد بالکل یہ حدیث واضح ہو جائے گی۔ ایک طریق کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اسی حدیث میں کہ منافق بکری کی مثال ہے، کبھی ایک ریوڑ کی طرف آتی ہے کبھی دوسری کی طرف، اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے اس ریوڑ کے ساتھ چلنا ہے یا اس ریوڑ کے ساتھ، اس میں بکرے کو تلاش کرنا، بکری کو تلاش، اور بکرے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ مفتی سمر عباس نے تو دو ریوڑوں کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا کہ بکری اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، چسکا لیتی، تو استغفار، وہ تو بات ہی کچھ اس نے کی ہے اور اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس حدیث کو وہ پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، تو میں پہلے ہی ان کا مکو ٹھاپ دوں کہ یہ حدیث تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو دو ریوڑوں کا ذکر ہے اور بکری کے جانے کا ذکر ہے، بکرے کا کوئی ذکر نہیں، چسکے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تم نے تو کہا کہ بکری اپنے ریوڑ کے ہر بکرے کے ساتھ چسکے کرتی ہے، اور نبی اسلام کی طرف منسوب کیا اس جھوٹ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ پکی 295 سی ہے اور 295 اے بھی، تو انہیں مذہب بھی، ہمارے دل بھی دکھے ہیں۔ اور دوسرے طریق میں مسند احمد کے آتا ہے، نبی علیہ السلام نے بالکل کھول کر بیان کر دیا کہ یہ بکری جو ادھر ادھر جاتی ہے وہ کون سا نفع اٹھا رہی ہوتی ہے۔ مسند احمد کے الفاظ ہے کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو ایک ریوڑ کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے جب اسے سینگ پڑتے ہیں تو پھر دوسرے ریوڑ کے پاس، پھر وہاں سے سینگ پڑتے ہیں تو پھر اس والے ریوڑ کے پاس، یعنی وہ دونوں ریوڑوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے بکری، فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے کس سسٹم کا حصہ بننا ہے۔ منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے، سورۃ البقرہ کا مضمون، سورہ النساء کا، تو میں نے آپ کو آیت بتا دی، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، درمیان میں ہی وہ سرگرداں رہتا ہے، فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ہے۔ ظاہر کمزور ایمان والا ہوتا ہے، اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں نے کس جگہ ٹکنا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ کفر کی موت مر جاتا ہے، کیونکہ جب تک آپ دل کی کنوکشن کے ساتھ ایمان کو قبول نہیں کرتے، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ وہ حدیث تھی مسند احمد سے، میں نے دو طریق بیان کر کے نبی علیہ السلام کی تشریح بھی بیان کر دی۔ بہرحال اس حدیث کے ساتھ مفتی سمر عباس ستاری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے تو دو ریوڑوں کی بات ہی نہیں کی، اس نے تو کہا وہ اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اور چسکے، اور وہ اصل میں مولوی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے نہ کوئی اس قسم کی بات لا کے نہ ڈال ہی دیتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا چسکا نہیں پورا ہوتا۔ حقیقت بات ہے، اس کے بڑے نے بھی یہی کیا، یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت نے بھی یہ حرکت کی ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، شہید بھی زندہ ہیں، پھر فرق کیسے کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے ایک چیز ٹھوک دی، انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کی جو زندگی ہے قبر میں وہ حقیقی، حصی، دنیاوی ہے، دنیا کی سی زندگی بتا دیا۔ حالانکہ قرآن شہید کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا کہ شہید کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، نبی کی زندگی تو اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کا شعور ہی نہیں ہمیں دیا گیا، اس نے کہہ دیا کہ دنیاوی ہے، حقیقی، حصی، دنیاوی۔ پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اس نے کہا حتیٰ کہ میرے آقا و مولا زرقانی فرماتے ہیں، امام زرقانی کا ذکر کیا، آقا و مولا، یعنی اس کی اس نے وہ تعریف کی کہ میرے وڈے پہلے ہی منو مسئلہ سمجھا گئے نے،
عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ یہ کسی آیت حدیث میں نہیں لکھا ہوا تھا، خود سے بنا کے اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ اب جب ہم نے بریلیوں کو بتایا، کہتے ہیں نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے خود تو نہیں کہا، انہوں نے تو کسی کا قول نقل کیا۔ جناب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو دجال اور کذاب زرقانی فرماتے ہیں، قول تو میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی دجال نے یہ کہا، میں سیدی و مولائی تو نہیں بولتا، اس نے کہا سیدنا و مولانا عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں، وہ اپنے حق میں پیش کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے دماغ میں بھی اس قسم کا خمار تھا۔ تو میں نے اس میں کہا تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب تک نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر میرے حجرے کے ساتھ والے کمرے میں دفن تھے تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، اور میں دل میں سوچتی تھی ایک میرا خامند ہے اور ایک میرا والد ہے، لیکن جب سے عمر دفن ہوئے ہیں تو میں اب اس کمرے میں بھی احتیاطاً پردے کی حالت میں جاتی ہوں۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر نیچے سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے تقوی کا اظہار کیا۔ جو بندہ قبر کے اندر سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے کوئی پردہ کرے نہ کرے برابر ہے۔ یہ میں علم الکلام والا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک پرہیزگاری بتائی کہ میں قبر سے بھی حجاب میں جاتی ہوں کیونکہ عمر میرے لیے نامحرم ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر اسی اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے ذکر کیا جائے کہ آپ کے ایک ہونہار بیٹے نے یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے اور اس کے بزرگ زرقانی نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں قبر میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو سیدہ عائشہ اس کے اوپر جو فتویٰ دیں گی وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے تو فتوے کی بھی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو سیدھا تلوار ہی اٹھاتے تھے۔ جس طرح میری زبان کی نوک تمہیں بری لگتی ہے، حضرت عمر کی تلوار ایسے ہی اٹھا کرتی تھی گستاخوں کے لیے۔ الگ سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے، اور تمام بریلوی علماء کو میں نے علمی طور پر ریکویسٹ کی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، اتنے زیادہ ہو کہ یہ 12 عقیدے ہیں نا، 1-1 لاکھ بندہ بھی ایک ایک عقیدے پہ بٹھاؤ نا تو 12 لاکھ سے زیادہ تمہارے علماء موجود ہیں۔ 1-1 لاکھ بریلوی ایک ایک عقیدے پہ بیٹھے علماء میں سے، عوام تو کروڑوں میں ہے، اور ان 12 عقیدوں کے جواب دیں، نہیں دے سکے۔ اللہ کا شکر ہے اس میں سے ایک میں نے یہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ میں نے حوالہ ایک صرف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو گالیوں والی سرکار مفتی سمر عباس اتاری صاحب نے خود سے جو حدیث بنا کے منسوب کی، تو ان کے بڑے بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی خود سے ہی چیزیں بناتے تھے، کہیں نہیں لکھا ہوتا تھا، خود بناتے تھے۔ اس نے بھی خود سے بنایا، وہ بھلا دور تھا انگریزوں کا، یہ بچ گئے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ انگریزوں کے دور میں اگر 295C ہوتی، یہ سارے بزرگان دین اندر تھے جو انہوں نے اس وقت گل کھلائے ہوئے تھے اپنی کتابوں میں، تو انہیں مذہب میں تو سارے 10 سال کے لیے ٹھوکتے تھے، اور تو انہیں رسالت میں بھی سارے جاتے تھے سارے۔ ظاہر ہے ان سب لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ ہاں یہ زخم میں تھوڑا چھلنا ہے، چشتی رسول اللہ آئے گا ہر جگہ۔ ہاں یہ گالی والی سرکار سے بھی میں نے پوچھنا ہے کہ تو یہ بتا، چشتی رسول اللہ تو بڑی تعریفیں کرتا ہے نا، عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں 7 سنابل کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ 7 سنابل والوں نے فوائد السالکین سے لیا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چشتیہ کی کتابیں ثابت نہیں ہیں لہذا وہ بھی فارغ ہوتا ہے۔ نہ، اعلیٰ حضرت کے یہ بزرگ ہیں 7 سنابل والے، انہوں نے پیری مریدی کے آداب بتاتے ہوئے فوائد السالکین سے حوالہ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ فوائد السالکین میں موجود تھا۔ اعلیٰ حضرت کے پیر تو نہیں اس بات کو مانتے کہ کتابیں بدل چکی ہیں، الٹا اعلیٰ حضرت نے کہا یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے جس میں کلمات کفر لکھے ہوئے ہیں۔ چلو اگر کلمات کفر سے کم ہوتے، کوئی ٹالرنس ہو جاتی، کلمہ بنا کے لکھ دیا چشتی رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی کوئی توبہ ثابت نہیں ہے۔ دوسرے اعلیٰ حضرت گولڈوی، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا، وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ تیسرے حکیم الامت تھانوی، چاچو ان کے بریلویوں کے، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں اس کا دفاع کیا، ایسے بےہودہ طریقے سے دفاع کیا کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ حکیم الامت تھا، یہ اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ تعویل کرتے کرتے وہ کہتے ہیں، وہ ابو داؤد ترمذی میں بھی حدیث ہے، ایک صحابی نے منی میں اناؤنسمنٹ کی تھی، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، کہ نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا۔ وہ کہتے ہیں تو چشتی نے بھی اصل میں یہ کہا تھا، چشتی رسول اللہ کا مطلب ہے میں رسول اللہ کا رسول ہوں، اور یار چشتی صاحب آئے 600 سال بعد، ان کو نبی علیہ السلام نے کہاں بھیجا ہے؟ دوسرا اس میں 2 دفعہ رسول کا ذکر نہیں، اس نے ڈائریکٹ کہا ہے چشتی رسول اللہ، اور بعد میں اس نے کہا کہ اب نہیں یہ کلمہ پڑھنا تم وہی پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ والا پڑھوا رہا تھا جو کفر ہوتا ہے۔ اگر اس نے صحیح والا پڑھوایا ہوتا کہتا بالکل میں ٹھیک پڑھوا رہا ہوں۔ تو یہ بونگیاں ماری، اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مناظرے بھی لڑے۔
शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हरगिज़ ऐसे मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हरगिज़ ऐसे मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। पिंडी के मुफ्ती ने भी मुनाजरा लड़ा। 2009 तक वो ये कह रहा था कि शतीहात है, अब वो कह रहा है किताबें बदल गई हैं। लाहौर के एक छोटू ने भी दिफा किया, आज वो कहता है कि चिश्ती तो नाम ही साबित नहीं है। तो जब तू पीछे बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ रहा था उस वक्त नहीं तुझे पता लगा? हमारे डर की वजह से। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैकफुट पे चले गए। अब इनका काम है, ये जो पिंडी का मुफ्ती है, जो मेरे केस में तो फौरन पहुंचा होता था वहां NCCIA में, इतनी बड़ी पगड़ी पहन के, और जजों को रोब डालने के लिए वहां बंदे लेके पहुंच जाता था। अब मैं देखूंगा तुझे कि तू ये समर अब्बास अतारी अलमारूफ गालियों वाली सरकार, आजकल अलमारूफ 1 करोड़ की गाड़ी वाली सरकार, उसने जो नबी इस्लाम की तरफ खुद से हदीस बेहुदा बना के मंसूब की, गुस्ताखाना, इस सिलसिले में तू वहां जाता है कि नहीं जाता? अब तेरे ईमान का इम्तिहान है। इसी तरीके से लाहौर के डॉक्टर का भी इम्तिहान है, जिसको हर वक्त फिक्र पड़ी रहती है, जो मेरे पीछे से इतने बड़े एहतजाज करवा रहा था कि इसको बाहर नहीं निकालेंगे, इस पे तो 100 दफा 295C लगती है। अब पता चलेगा कि तू इसके साथ क्या करता है, जो हर वक्त तेरी तारीफ करता रहता है, ये समर अतारी। अब पता चलेगा कि तू इश्क फिरका में मुब्तला है या इश्क रसूल में मुब्तला है। तो ये बड़ा ही बुरा वक्त आ गया जब बरेलवियां होते हैं। मैं तो हम दसा इस वीडियो तो बाद सारे बरेलवियों से बुरा वक्त आया, सिर्फ गालियों वाली सरकार पे नहीं आया, इन सब पे आया है। और सिर्फ बरेलवियों पे नहीं आया, वाबियों में भी आ गया है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो इन्हें मजहब की दिफात के सिलसिले में। तो अब ये इम्तिहान है कि ये अपने इस मौलवी को भी कुर्बान करते हैं 295C के तहत के नहीं करते, इस पे कानूनन वो तरीका अडॉप्ट करते हैं जो मेरे खिलाफ इन्होंने किया था। और नजराती कौंसिल के ऊपर भी इम्तिहान है। इंशाअल्लाह ताला हम तो इसे बार बार हाईलाइट करेंगे। और मैं अपनी वीडियो की वसातत से अपने तमाम स्टूडेंट्स को इस बात की इजाजत देता हूं, अगर वो अपने एंड पे कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो NCCIA में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैं इस तरह की हरकत इसलिए नहीं करता कि मैं इल्मी इख्तिलाफ रखना चाहता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स काफी तंग है इन मौलवियों से और वो कहते हैं कि हमें भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो आज मैं उनको ओपनली इजाजत देता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म से। ये सारी वीडियो सुने, ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड के तौर पर आपके सामने मौजूद हैं। आप हमारी एकेडमी के नंबर पर भी रब्ता करें 032159000162। आपको इसका ट्रांसक्रिप्ट चाहिए हो, वीडियोस चाहिए हो, ये सब के सब आपको मिल जाएंगी। या mirza_95@yahoo.com पे मुझे ईमेल करें, जवाबन मैं आपको ईमेल करूंगा, उसमें सब कुछ लगा हुआ होगा। अगर आपने कहीं इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। मैं खुद ये नहीं करता क्योंकि मैं इल्मी इख्तिलाफ को इल्मी रखना चाहता हूं, लेकिन चूंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स को इस दावत हक को इनकी वजह से तकलीफ उठानी पड़ती है, लिहाजा हमारे स्टूडेंट्स का भी काम है कि वो अपने तौर पे अगर शौक रखते हैं तो इस किस्म का कोई इल्मी रास्ता, कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग मेरी वजह से रुक जाते थे, लेकिन इस केस में मैं ये समझता हूं कि एक बार इनको जरूर सबक मिलना चाहिए। एक बंदे को सबक मिलेगा ना और वो तौबा की तरफ आमादा होगा तो बाकी लोग ये झूठे इल्जाम जो लगाते हैं वो फिर अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं, वो गले फाड़ने वाली सरकार भी, अलमारूफ नाश्ते वाली सरकार, उसने भी जो मेरी तरफ एक गलत बात मंसूब की आधा क्लिप काट के कि ये कहता है इससे 2 दिन पहले कुर्बानी हो जाती है, इस पर भी पीका ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहे कानूनन तो मैं उसकी भी इजाजत देता हूं। मैं जो पहले पाबंदी लगाता था वो पाबंदी उठाता हूं, खुद मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को इजाजत देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग काफी गुस्से में हैं इन मौलवियों की वजह से। तो कानूनी रास्ता इख्तियार करें ताकि इनका गुस्सा भी बच्चों का ठंडा होना चाहिए, इसलिए इजाजत देना ये जरूरी है। और फिर मौलवियों को भी पता चलेगा कि किसी के साथ इस तरह की एक्टिविटी करना, इल्मी इख्तिलाफ को जानबूझ के कानून के दायरे में लेके आना और वो भी गलत तरीके से, जो बनता ही ना हो, इससे क्या तकलीफ होती है। तुम्हारे तो जेन्युइन केस बनते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी हीट तुम महसूस करोगे। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है।